بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پرسنل الاؤنس کے اصول کیا ہیں یا پرسنل الاؤنس کیسے بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جب بھی کوئی سرکاری ملازم کنٹریکٹ پہ بھرتی ہوتا ہے 2 3 یا 5 سال کے عرصے کے بعد جب ریگولر ہوتا ہے تو اس کی بیسک پہ اسی سکیل کی ابتدائی سٹیج سے دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب جہاں سے کنٹریکٹ میں پہلی سٹیج سے ملازم شروع ہوا اور جس دن ریگولر ہوا اس کی بیسک پے کے درمیان جو بھی فرق ہوگا وہ اس کا پرسنل الاؤنس بن جائے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے کہ اگر کنٹریکٹ پیریڈ اور ریگولر تک کے عرصہ میں پے سکیل ریوائز نہ ہو تو پھر پرسنل الاؤنس کتنا بنے گا۔ فرض کریں کہ ایک سرکاری ملازم جو جنوری 2018 میں اپوائنٹ ہوتا ہے تو جنوری 2018 میں اس کی بیسک پہ 15,180 روپے بن جاتی ہے۔ پھر دسمبر میں 1,170 روپے کی سالانہ ترقی کے حساب سے اس کی بیسک پہ 16,350 روپے بن جاتی ہے۔ پھر دسمبر 2019 میں 1,170 روپے کے اضافے کے ساتھ اس کی بیسک پہ 17,520 روپے بن جاتی ہے، اور اس طرح دسمبر 2020 میں 1,170 روپے کی سالانہ ترقی لگنے سے اس کی بیسک پہ 18,690 روپے ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جنوری یا فروری یا کسی بھی تاریخ کو سرکاری ملازم ریگولر ہو جاتا ہے تو اس دوران جنوری 2018 سے جنوری 2021 تک سکیل ریوائز نہیں ہوتے تو اس کی بیسک پہ 15,180 پہ دوبارہ آ جاتی ہے، اور اس کا پرسنل الاؤنس اب جہاں پہ اس کی آخری بیسک پے تھی وہ تھی 18,690 روپے۔ 18,690 اور 15,180 روپے کا فرق نکالیں گے تو 3,510 روپے نکل آئے گا جو اس کا پرسنل الاؤنس بن جائے گا۔ اگر دوران کنٹریکٹ پے سکیل ریوائز ہو جائے تو ملازم کی ریگولر ڈیٹ سے پہلے کی بیسک پے اور سکیل ریوائز کی وجہ سے اسی سکیل کی ابتدائی تنخواہ کے درمیان جو بھی فرق آئے گا وہ اس کا پرسنل الاؤنس بن جائے گا۔ اگر سکیل ریوائز ہو جائے تو اسی سکیل کی ابتدائی سٹیج پھر نئی بن جائے گی۔ اب نئی ابتدائی سٹیج اور اسے کنٹریکٹ کی آخری بیسک پے کا فرق اس کا پرسنل الاؤنس بن جائے گا۔ مثال کے طور پر پہلی مثال کی طرح کہ ایک ملازم جو سکیل نمبر 14 میں کام کر رہا تھا 2018 میں اور اس کی ابتدائی تنخواہ 15,180 روپے تھی، دسمبر 18 میں 16,350 روپے ہو گئی، دسمبر 19 میں 17,520 روپے ہو گئی، دسمبر 20 میں 18,690 روپے ہو گئی، دسمبر 21 میں 19,260 روپے ہو گئی۔ اب کیونکہ دسمبر کے بعد یکم جولائی کو پے سکیل ریوائز ہو گئے ہیں، اور یکم جولائی سے 30 جون کو اس کی تنخواہ جو 19,860 روپے بیسک پے تھی جو 14 سکیل کی چوتھی سٹیج پہ تھی، اب یکم جولائی سے اس کی تنخواہ 29,490 روپے بن گئی۔ اب یکم اگست کو فرض کریں کہ وہ ریگولر ہو رہا ہے تو یکم اگست کو اس کی اب بیسک پے جو 19,860 روپے یکم جون کو تھی 30 جون کو تھی تو اب اس کی 29,490 روپے ہے، اور 14ویں سکیل کی ابتدائی تنخواہ 22,530 روپے ہے تو اب 22,530 اور 29,460 روپے کا فرق نکالیں گے، اور اس طرح 6,930 روپے ان کا فرق آ جائے گا جو اس کا پرسنل الاؤنس بن جائے گا۔ اگر پوسٹ یا سکیل اپ گریڈ ہو جائے
تو اس کا پرسنل الاؤنس کتنا بنے گا؟ فرض کریں کہ ایک ملازم جو اسکیل نمبر 9 میں 2017 میں کام کر رہا ہے اور اس کی بیسک پے 14,690 روپے ہے اور پوسٹ اپ گریڈ ہو جاتی ہے 14 اسکیل میں، تو اس کی بیسک پے اب 15,180 روپے بن جائے گی اور وہ اسی 2018 میں 30 مارچ کو فرض کریں ریگولر ہو جاتا ہے تو اس کا پرسنل الاؤنس نہیں بنے گا۔ اب اگر پوسٹ اپ گریڈ ہو جائے یا سرکاری ملازم کا اسکیل بڑھ جائے اور اس کی موجودہ بیسک پے اس ابتدائی تنخواہ سے زیادہ ہو جس اسکیل میں وہ چلا گیا ہے، تو پھر اس کا پرسنل الاؤنس کتنا بنے گا؟ فرض کریں کہ ایک سرکاری ملازم جو اسکیل نمبر 9 میں کام کر رہا ہے اور اس کی بیسک پے 16,880 روپے ہے اور وہ کنٹریکٹ پہ ہے، تو جس طرح ایجوکیشن ڈپارٹ میں ہوا کہ 1 جنوری 2018 کو اس کی بیسک پے 15,180 پہ 14 اسکیل کی ابتدائی سٹیج شروع ہوتی ہے اور اسکیل نمبر 9 کے جو ملازم تھے وہ اسکیل نمبر 14 میں چلے گئے، تو وہ 1 اپریل 2018 کو پرماننٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کی پہلے جو بیسک پے تھی وہ 16,880 روپے تھی اور اب 15,180 روپے ابتدائی سٹیج ہے، تو 16,880 روپے اور 15,180 روپے کا فرق نکالیں گے اور 1,700 روپے اس کا پرسنل الاؤنس بن جائے گا۔